عزت ہے، علم ہے، عمل ہے، شہزادگی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے تم قریب ہو، اللہ اللہ کرنے والے ہو، شاہ ولی اللہ کا تو پوتا ہے، شاہ عبد العزیز کا بھتیجا ہے، شاہ عبد القادر کا بیٹا ہے، شکلیم کی طرف جاؤ گے بدنام ہو جاؤ گے۔ خدا کی قسم شاہ اسماعیل شہید نے کیا بات کہی، فرمایا دلی کے چاندنی چوک میں میری 100 دفعہ کو داڑھی پکڑ کے میرے سر پہ جوتے مارے، میں اس پہ راضی نہیں ہوں گا، میں اس پہ راضی ہوں بجائے اس کے کہ مجھے کوئی واہ واہ کرے۔ میں خدا کا قرآن، خدا کا پیغام، کالی کملی والے کا پیغام ان کنجریوں کو جا کے سناؤں گا جن کو کوئی سنانے نہیں جاتا۔ میری کیا عزت ہے دنیا میں؟ میری داڑھی پکڑ کر کوئی جوتے مارے مجھے پرواہ نہیں، میرے لیے یہ سستا ہے کہ میدان حشر میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دامن پکڑ کے یہ پوچھے کہ تم میری آل میں سے تھا، میرا دین مٹ رہا تھا، تو کیا کر رہا تھا؟ چلے گئے اس بازار میں، ان کی میٹنگ تھی، کوئی اجلاس تھا، کوئی پنچایت تھی، ان کی جو صدر تھی اس کے یہاں سب رنڈیاں اکٹھی تھی۔ دروازے پہ کھڑے ہو گئے، کنڈی کھٹکھٹائی، بچی آئی، لگا کون ہے؟ کہ بابا صدا سناتا ہے اپنی، کوئی پیغام سناتا ہے بابا۔ وہ بچی اوپر سے 4 آنے لے کے آئی، لگا نہیں لیتا ہوں، بابا کوئی صدا سنانے آیا ہے۔ پھر وہ بچی 8 آنے لے کر آئی، واپس کر دیے، پھر وہ روپیہ لے کر آئی، وہ بھی واپس کر دیے۔ آخر ایک سمجھدار عورت نیچے اتری کہ بابا اور کیا مانگتے ہو؟ انہوں نے کہا بیٹی کچھ نہیں مانگتا، صدا سناتا ہوں۔ اس نے اوپر جا کے کہا کوئی بابا ہے، چلو 2 منٹ مذاق ہوگا، دل لگی ہوگی، کہتا صدا سناؤں گا، بلا لو۔ انہوں نے کہا بلا لو، بلا لیا۔ چاروں طرف سرخی پاؤڈر کیے بیٹھی تھی، بدکاری کی تیاری تھی، زنا کی تیاری تھی، فحاشی کی تیاری تھی، بدماشی کی تیاری تھی۔ شاہ نے رومال زمین پہ بچھا کر بیچ میں بیٹھ کر سورت والتین کی تلاوت کروائی۔ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں کتنے حسین چہرے دیے، حسین شکلیں بنائی، صورتیں بنا کے دی۔ ثم رددناہ اسفل سافلین۔ تم ان شکلوں کو جہنم میں نہ جلاؤ، جہنم کا ایندھن نہ بناؤ۔ یہ پیاری پیاری سونی سونی صورتیں جہنم میں جلیں گی، تباہی مچ جائے۔ شاہ کی زبان تھی، دکھے ہوئے دل سے خدا کا قرآن پڑھا۔ یوں لکھا ہے، مولانا غلام محمد مہر لکھتے ہیں تاریخ میں کہ جتنی بھی تھی تمام کی تمام نے کھڑی ہو کر کے کہا مطالبہ کرو کیا چاہتے ہو؟ فرمایا ساری وضو کر لو، سب نے وضو کیا۔ فرمایا 2 رکعت نماز ادا کرو، تمام سجدے میں پڑ گئی۔ پھر شاہ بھی سجدے میں پڑ گیا، الہی سجدے میں گرانا میرا کام تھا، منظور کہنا تیرا کام ہے۔ تمام طوائفوں نے توبہ کر لی، اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو سن کر ڈر گئی۔ اور کیا کہنے، شاہ صاحب سے پوچھا کہ اب تمہارا کیا پروگرام ہے؟ کہ ہم نے سکھوں اور مراٹھوں سے جہاد کرنا ہے۔ وہ تمام کی تمام نکل آئی کہ ہم مجاہدین کی روٹیاں پکایا کریں گے، مجاہدین کے گھوڑوں کا دانہ پیسا کریں گے۔ شاہ اسماعیل شہید پر کفر کا فتویٰ لگانے والوں، تم نے ہمیشہ کفر کی حمایت کی،
سفید کاغذ پکڑا دیا، لکھو اس پہ جو چاہتے ہیں۔ مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے پنجاب کا دورہ کیا، سکھوں نے خنزیر ذبح کر کر کے مسلمانوں کی مسجدوں میں پھینک دیے تھے۔ شاہ اسماعیل نے دورہ کیا، مسجدوں کی بےعدبی بھی دیکھی، بے حرمتی دیکھی، برداشت نہ کر سکا۔ دلی کا شہزادہ وہاں سے قافلہ لے کے آیا، رنجیت سنگھ سے ٹکرایا۔ مقابلہ سکھوں سے کیا، مراٹھوں سے کیا، ڈوگروں سے کیا، فتوے مولویوں نے دیے۔ تمہیں کیا تکلیف ہے بھائی؟ کبھی تم بھی ٹکرائے کسی سے؟ جب بھی ٹکرائے حلوے سے ٹکرائے، جب بھی ٹکرائے پراٹھے سے ٹکرائے۔ رمضان شریف آتا ہے نا، شام کو تم تو پانی کی شربتی گڈوی لے کر آرام سے بیٹھ جاتے ہو، ملا کو دیکھا کرو نا کیسی پریڈ کرتا ہے، بھاگتا ہی پھرتا ہے۔ کبھی پکوڑے آ گئے وہ لے کے بھاگا، پھر کچھ اور آ گیا وہ لے کے بھاگا، اور پھر ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے۔ بچے لاتے ہیں شام کو پکڑتے ہی، اگر اچھا مال ہے تو حجرے میں، اور ویسا ہے حاجی جی ذرا یہ ہے روزگار میں تقسیم کر دے گا۔ مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ رنجیت سنگھ کی حکومت سے ٹکرایا، جس نے سور خنزیر ذبح کر کے مسجدوں میں پھینکے، ان سکھوں سے ٹکرایا، مراٹھوں سے ٹکرایا، لاکھوں آدمی شہید ہوا ہے شاہ اسماعیل کے جھنڈے کے ساتھ ہو کر۔ حضروں کے علاقے میں آج بھی جا کے دیکھو، بے شمار قبریں ہیں شہداء کی۔ اس لیے قرآن کریم نے لوگوں کے بارے میں فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ۔ اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھنے والوں، آؤ میدان میں، کفر نے اسلام کو للکارا ہے، مقابلے میں آؤ۔ مراٹھوں کی حکومت سے شاہ ٹکرایا، بدعتیوں سے شاہ ٹکرایا، سکھوں سے شاہ ٹکرایا، ڈوگروں کی حکومت سے شاہ ٹکرایا، اور آج سے 200 سال پہلے واہ شاہ مبارک ہو تیری فہم پر، تیرے ادراک پر، تیری سمجھ پر، سارا پنجاب چھوڑ کر کشمیر میں جا کے حملہ کیا۔ شاہ کی سوچ یہ تھی کہ کشمیر جس کے قبضے میں آ جائے گا بر صغیر اسی کا بن جائے گا، چنانچہ آج پاکستان کو کشمیر نہ ہونے کی وجہ سے لنگڑا بنا رکھا ہے۔ شاہ اسماعیل شہید کی روح نے یہ محسوس کیا کہ کشمیر اگر قابو و قبضے میں آ جائے پھر بر صغیر کو قبضے میں کرنا کوئی مشکل نہیں۔ چنانچہ بالا کوٹ کی پہاڑیوں تک لڑتے لڑتے جہاد کرتے کرتے پہنچے۔ شاہ اسماعیل قرب مبارک کو مسلمانوں نے غداری کی سکھائے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کو بالا کوٹ کی پہاڑیوں کی چوٹیوں پہ شہید کر دیا گیا۔ مولانا سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ کو بھی، جو شاہ اسماعیل کا پیر ہے، بزرگ ہے، ان کو بھی، بلکہ ان کا سر قلم کر کے گڑی حبیب اللہ کئی میل کے فاصلے پہ ہے، بالا کوٹ سے وہاں دفن کیا، گھر یہاں بالا کوٹ میں دفن کیا، اور شاہ اسماعیل کا مزار پہاڑ کے اوپر ہے، وہاں شہید کیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ شہید کی نشانی کیا ہے، شہید کی علامت کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ شہید کی قبر کے پاس سے خس عطر کی خوشبو آتی ہے۔ چنانچہ جا کے دیکھو، خضروں پودینہ، 4 رنگوں کا پودینہ،
سبز، لال، ہرا، گلابی، 4 رنگ کا پودینہ قد آدم بغیر کسی کی کاشت کیے ہوئے پہاڑ کے دامن میں چاروں طرف کھڑا ہے، اور جب ہوا وہ پودینے سے خوشبو لے کر اڑاتی ہے، خط عطر کی بارش برستی ہے۔ آواز آتی ہے شاہ تجھے یہاں کیا چیز لے آئی، اور دلی کے شہزادے اور بی بی چھکوں کی گود میں کھیلنے والے، اکبر بادشاہ کے خاندان میں پلنے والے، اور شاہ ولی اللہ کے پوتے، شاہ عبدالعزیز کے بھتیجے، تو اتنا بڑا عظیم آدمی ہو کر تجھے یہاں کیا ملا؟ تو یہاں بالا کوٹ کی پہاڑیوں پہ کیا لینے آیا؟ جواب ملا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ فرمایا جو اللہ کی راہ میں سر کٹا دیتا ہے محض اللہ کی رضا کے لیے، کسی سے دشمنی نہیں، کسی سے حسد نہیں، کسی سے عداوت اور بغض نہیں، اللہ فرماتے ہیں وہ مرتا نہیں، وہ تو اور زندہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا میرے مجاہد کا خون زمین کا قطرہ بعد میں پہنچتا ہے، میں پہلے عرض پہ قبول کر لیتا ہوں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت نے ساری عمر جنگ بدر ہے، جنگ احد ہے، جنگ خندق ہے، تبوک ہے، یرموک ہے، حنین ہے، جنگ موتا، نہ جانے کتنے جنگ خود حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے۔ حضور نے فرمایا میری امت جب تک جہاد کرتی رہے گی اسے کوئی زیر نہیں کر سکے گا، اور جب امت جہاد چھوڑ دے گی پھر بزدل بن جائے گی، پھر مرے گی، ذلیل ہوگا۔ تو جو لوگ خود نیکی نہیں کر سکتے کم سے کم جنہوں نے نیکی کی ہے اس کو تو پسند فرماؤ۔ اب میری تو ہمت نہیں، اگر آپ میں سے کوئی اللہ کے نام پر جہاد کرے تو اس کو میں برا تو نہ کہوں۔ جنہوں نے اللہ کے نام پر شہادت کے پیالے پیے، جنہوں نے اللہ کے نام پر اپنی جان کے ٹکڑے کرائے، جنہوں نے خون کا آخری قطرہ اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نبھاتے ہوئے اس کو پورا کرتے ہوئے جس نے اپنے خون کا قطرہ بہا دیا، اس سے اچھا اس کائنات میں کون ہو سکتا ہے؟ ایک بات سے اندازہ لگائیں گے آپ کہ مجاہد کتنا عظیم ہوتا ہے۔ توجہ کریں، ابھی ہم نماز پڑھیں گے، آپ سنتیں بھی پڑھیں گے، فرض بھی پڑھیں گے، اگر سینہ قبلے کی طرف سے پھر گیا نماز ختم۔ سلام پھیرنے سے پہلے اگر آپ نے منہ یوں پھیر لیا نماز ختم۔ سجدے میں اگر پیروں کے دونوں انگوٹھے اوپر اٹھ گئے نماز ختم۔ اگر آپ نے بار بار کپڑے کو ہاتھ لگایا نماز میں تو نماز ختم۔ اگر آپ نماز میں ہنس پڑے تو نماز ختم، سینہ پھر گیا تو نماز ختم۔ مگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت جب جہاد کیا کرتی تھی، وہ کیا کہنا اس فوج کا جس کا کمانڈر کالی کملی والا ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو صحابہ نماز پڑھتے تھے نا، 2 طبقے بن جاتے تھے مجاہدین کے، ایک طبقہ ایک قافلہ ایک گروہ جہاد میں شریک ہے، اور دوسرا کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہو کر ایک رکعت پڑھتا ہے، ایک رکعت پڑھ کر یہ جہاد میں چلے جاتے ہیں، وہ آ جاتے ہیں، وہ آ کر ایک رکعت پڑھتے ہیں، تلوار چلائی، گھوڑے پہ سوار ہوئے، کافروں کی
کاٹی، اپنی کٹا دی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں او میرے مجاہدی، پیٹھ نہیں، سینہ نہیں، تو سارا بھی پھر گیا، تلوار چلاتا رہے، گردن کاٹتا رہے، اپنی گردن کٹواتا رہے، لہو بہاتا رہے، گھوڑے دوڑاتا رہے، اس لیے میرے لیے جہاد کر رہا ہے، میں تجھے نماز ہی میں شمار کرتا ہوں۔ shahideislam.com اس کی نماز نہیں ٹوٹتی، گویا وہ نماز ہی میں کھڑا ہے۔ پھر یہ قافلہ چلا گیا، پھر آ کر دوسرے قافلے نے دوسری رکعت پڑھی، پھر وہ آ گیا، پھر آ کر کے اس نے اور رکعت پڑھی۔ یعنی صحابہ کرام جہاد میں جو نماز پڑھتے تھے وہ بھی جماعت نہیں چھوڑتے تھے، اور وہ تلواریں لے کر کے جہاد بھی کرتے رہتے تھے اور نماز میں شامل ہوا کرتے تھے۔ تو پتا چلا کہ جہاد ایسی عظیم عبادت ہے، ایسی عظیم اللہ کے یہاں مقبول ترین عبادت ہے کہ وہ اس کے مقابلے میں اور کوئی عبادت اللہ کے یہاں قبول نہیں۔ اور شاہ اسماعیل نے جہاد فرمایا، اور آج تک اس کی روح جہاد کر رہی ہے۔ میں خود وہاں کئی مرتبہ گیا، وہاں کے لوگوں سے پوچھا، ایک درخت شاہ اسماعیل کی قبر کے بالکل سرانے پہ کھڑا ہے، اور وہ درخت قد آدم بلند ہو کر یوں قبر پہ چھا گیا، جھک گیا، جیسے چھتری نہیں پھیل جاتی اس طرح پھیلنا ہے قبر کی طرف۔ ساری قبر کو اس نے اپنی آغوش میں لے لیا، اور بے شمار لوگوں سے سنا کہ اس علاقے میں جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے اور کوئی بدعقیدہ اگر بتا دے کہ اس قبر پہ جا کے کپڑا باندھ دے تیرا بخار اتر جائے گا، فلانی بیماری دور ہو جائے گی، اگر کوئی عورت آ کر شاہ کی قبر پہ کھڑے ہوئے درختوں میں سے کسی کو آ کر ٹھیکڑی کپڑا باندھ جائے، پرندے جب تک چونچوں سے دھاگا دھاگا کر کے نہ لے جائیں چین نہیں کرتے، جانور تمام کپڑے کو کھیل کے لے جاتے ہیں۔ گویا اللہ پاک یہ پسند نہیں کرتا جس نے ساری عمر شرک کو مٹایا ہو، بدعت کو مٹایا ہو، اس کی قبر سے خدا بدعت ہونے نہیں دیتا۔ کتنی عظیم شے ہے یہ، علاقے والوں سے جا کے پوچھو۔ ٹھنڈا پانی، شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کے مزار کے قریب جو نہر گزر رہی ہے، قدرتی پہاڑ سے جو پانی آتا ہے، اس جون جولائی کے مہینے میں بھی کوئی آدمی پانی لے کر فوراً نہیں پی سکتا، بلکہ اس کو 10 منٹ 5 منٹ دھوپ میں رکھنا پڑے گا، پھر پیا جا سکتا ہے، اتنا ٹھنڈا پانی ہے۔ وہاں کے سیمن اب کوکا کولا بیچنے والوں کو نہ فریج کی ضرورت پڑتی ہے، نہ برف میں لگانے کی ضرورت پڑتی ہے، بلکہ انہوں نے رسیوں کی جالی سی بنا رکھی ہے، وہ اس میں باندھ کر اس پانی میں لٹکا دیتے ہیں، پی نہیں جاتی بوتلیں۔ فرمایا یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن۔ شہید آئیں گے قیامت کے دن، اپنے سر کو ہاتھ میں لے کر آئیں گے۔ علماء نے لکھا ہے اللہ پاک شہداء کو، شہیدوں کو فرمائیں گے جنت میں چلے جاؤ، یہ کھڑے رہیں گے۔ اللہ پاک پوچھیں گے اور کیا مانگتے ہو؟ فرمایا کچھ اور عطا ہو، کہ جاؤ جنت تو تمہیں دے گی، اور کیا مانگتے ہو؟ شہید کھڑے ہیں، جاؤ تمہیں حور غلمان دے دیے، شہید کھڑے ہیں، جاؤ تمہیں شہد کی نہر دے دی، دودھ کی نہر دے دی، سرخ یاقوت کے مکانات دے دیے، سبز یاقوت کے محلات دے دیے، مشک و عنبر زعفران کے گارے سے بنے ہوئے تمہیں مکانات دے دیے، جاؤ۔ شہید کھڑے ہیں، فرمایا تم کیوں کھڑے ہو؟ عرض کرتے ہیں الہی ہمیں جنت کی ضرورت نہیں، ہمیں حوروں کی ضرورت نہیں، غلمان کی ضرورت نہیں،
دودھ کی نہروں کی حاجت نہیں، سرخ یاقوت سبز یاقوت کے مکانوں کی ضرورت نہیں، مشک و عنبر زعفران کستوری کے گارے کے بنے ہوئے محلات کی کوئی ضرورت نہیں۔ الہی اگر ہمارا منہ مانگا انعام ملے ہمیں دنیا میں پھر پیدا کر، ہم پھر ایک مرتبہ تیری راہ میں سر کٹا کے آئے، جو مزہ تیرے نام پہ سر کٹانے میں آیا وہ جنت میں کہاں ہے؟ جو لطف، جو کیف، جو لذت، جو مزہ تیرے نام پہ سر کٹانے میں آیا ہے وہ جنت میں کہاں آ سکتا ہے؟ الہی حدیث پاک میں خود آتا ہے، ارشاد ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرمایا میرے اللہ مجھے 100 مرتبہ پیدا کر، 100 مرتبہ مجھے قتل کرا، ان کافروں کے ہاتھوں مجھے تیرے نام پہ مرنے میں جو مزہ آئے گا وہ تخت و تاج میں کہاں، وہ دولت میں کہاں، وہ جنت میں کہاں؟ عظیم لوگ ہیں جو اس مزے سے واقف ہوئے وہی تو جانتے ہیں نا۔ حدیث پاک میں آتا ہے شہید کے خون سے قیامت کے دن کستوری کی خوشبو آئے گی، جنہوں نے محض اللہ کی رضا کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے اور ایسا خدا کو ماننا، اس کے نام پہ سر دے دیا، ایسا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا، آپ کے نام پر سر دے دیا، قرآن کو ایسا ماننا، اس پر سر دے دیا، تن من دھن قربان کر دیا، اپنے جان کے ٹکڑے تو کرا لیے مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی طرف پیٹ نہ کی۔ تو بڑی عظمت کی ہے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے، اس لیے تھوڑا سا عرض کر دیا کہ کل پرسوں یوم گزرا ہے شاہ صاحب کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی شاہ صاحب کا خادم بنائے، غلام بنائے، اللہ والوں کی صحبت نصیب فرمائے، اور قیامت کے دن اللہ پاک میرا اور آپ سب کا اچھے لوگوں کے ساتھ اثر فرمائے۔ بہت بڑی بات ہے یہ، جب میں یہ دعا کرتا ہوں نا تم قدر نہیں کرتے خدا کی قسم، کہ قیامت کے دن اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھانا، یہ وہ دعا ہے جو سیدنا یوسف علیہ السلام جیسا جلیل القدر نبی تخت شہنشاہی پہ بیٹھا ہے، سر پہ تاج نبوت ہے، جیب کے اندر مصر کے خزانوں کی کنجیاں ہیں، پھر بھی دعا مانگی ہے یہ فاطر السماوات والارض، اور زمین و آسمان کی پیدا کرنے والے انت ولی فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں میرا کارساز بن جا، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یوسف علیہ السلام جیسا جلیل القدر پیغمبر نبی دعا مانگ رہے، یا اللہ اچھے لوگوں کا ساتھ فرما، قبر میں بھی اچھے لوگوں کا ساتھ دے، حشر میں اچھے لوگوں کا ساتھ دے، والحقنی بالصالحین، نیک لوگوں کی جماعت میں ہمیں قیامت کے دن کھڑا کرنا۔ صفیں الگ الگ بنے گی نا قیامت میں، تمہارا تو یقین نہیں، میرا تو ہے، اللہ والوں کا بے شمار کا ہے۔ چوروں کی صف الگ ہوگی، زانیوں کی جماعت الگ ہوگی، بدماشوں کی صف الگ ہوگی، ڈاکوؤں کی الگ ہوگی، جھوٹ بولنے والوں کی الگ ہوگی، حرام کھانے والوں کی الگ ہوگی۔ تو اس دن کیا بنے گا؟ کیا تیاری ہے اس دن کے لیے؟ جہاد تو کون کرے گا؟ یہاں چھڑی لوگ نماز نہیں پڑھتے، جہاد تو کون کرے گا اللہ کے نام پر جو اللہ نے دولت دی اس کی زکات ادا نہیں کر سکتے؟ خداوند عالم نے جو فرائض کیے ہیں ان کو نہیں نبھا سکتے تو باقی کیا عمل کریں گے؟ بہرحال بڑے اونچے لوگ تھے، کام کے لوگ تھے، سمجھدار لوگ تھے، مقدروں والے لوگ تھے۔ اللہ کے دین کو جو دلی سے شہزادہ لے کے چلا، خدا کی قسم جنت میں تو پہنچ گیا مگر واپس دلی نہ گیا، واپس دلی نہ گیا، بالاکوٹ کی پہاڑی پہ جا کے دیکھ لو اب بھی سویا ہوا ہے۔ اللہ پاک ان عظیم لوگوں کا اتباع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، فاعف عنا یا رحیم،
فاعف عنا یا غفور اللهم اختم لنا بالایمان وادخلنا فی دار السلام بحرمت سید الانام. یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما. یہ سلیمان ہے ہمارا دوست ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کچھ کاروباری حال بھی قرضہ بھی. یا اللہ تمام تکلیفوں سے نجات عطا فرما اور قرضے سے بھی نجات عطا فرما. یہ یاسین ہے اور کتنے ساتھی، کسی نے مسجد کی امداد بھی کی ہے اور دعا کے لیے کہتا اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے. کئی ساتھیوں نے بچوں کی بیماری کے لیے کہا یا اللہ سب بچوں کو شفا عطا فرما، بڑوں کو چھوٹوں کو سب کو شفا تندرستی عطا فرما. حاجی رشید صاحب مدینہ گلاس فیکٹری والے اسپتال میں ہیں، تکلیف ہے، یا اللہ شفا کاملہ عطا فرما. ہمارا پرانا دوست اور خدمت گزار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر فضل و کرم سے صحت کاملہ عطا فرما. اور ہماری بستی میں ہمارا بھائی لگتا تھا محمد ایوب، اسی ہفتے میں فوت ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ مرحوم کی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنائے. اور جتنے بھی دنیا سے رخصت ہو گئی یا اللہ سب کی مغفرت فرما. ہم سب کے ماں باپ کی مغفرت فرما، آبا و اجداد کی مغفرت فرما، سارے عزیز و اقرب اور رشتے داروں کی مغفرت فرما. میرے اور مسجد اور مدرسے کے خدمت گزاروں کی بخشش فرما. سارے ملک میں جتنے لوگ قریب ہیں نزدیک ہے یا اللہ جو میرے ساتھ محبت کرتے ہیں تمام کے کاروبار میں برکت عطا فرما. چودھری نذیر صاحب پرانے خدمت گزاروں میں سے ہیں، ان کی اہلیہ جو جمعے کی مقتدیہ تھی وفات پا گئی. اللہ تعالیٰ مرحومہ کی قبر کو جنت کا باغ بنائے اور چودھری صاحب کو صحت کاملہ عطا فرمائے. اور بے شمار لوگوں نے رستے میں کراچی کے لوگوں نے آپ لوگوں سے کہا ہے، نواب شاہ شہداد پور حیدرآباد سب کے لیے دعا کرو یا اللہ سب کی بگڑی بنا دے، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلوں کو آسان فرما. یا اللہ سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما، روزی رزق میں وسعت عطا فرما. بعض جوان امتحان دے رہے ہیں یا اللہ ان کو ان کے امتحانوں میں کامیاب فرما. ہماری اولاد کو نیک اور نمازی بنا، قرآن کریم کا وارث بنا، کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما. یا اللہ جتنے بھی مسلمان ہیں سارے پاکستان پہ کرم فرما، سارے ملک کی حفاظت فرما. یا اللہ پاکستان میں اسلامی نظام کا غلبہ فرما. افغانستان کے مجاہدین جو اللہ کا نام لے کر سپر طاقت کفر کے ساتھ ایک مٹھ بھیڑ ٹکرا رہے ہیں 4.5 سال سے، یا اللہ ان کو کامیابی فرما، غیب سے نصرت فرما. یا اللہ مسلمان کی اعانت فرما. یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں تو ان کی اعانت فرما، ان کی امداد فرما. یا اللہ روسی بدماشوں کو ذلیل و خوار کر دے، یہودیوں عیسائیوں کے منصوبوں کو خاک میں ملا دے. یا اللہ ان کی سازشوں کو بے نقاب کر دے، عالم اسلام کی حفاظت فرما. یا اللہ تمام دنیا کے مسلمانوں کو کرم فرما، ساری امت کی مغفرت فرما، ساری امت کی پریشانیوں کو دور فرما، ساری مخلوق کے کرم فرما. یا اللہ اے کریم اے رحیم جتنے بھی یہ مرد عورت جھولی پھیلائے بیٹھے یا اللہ سب کی جھولیاں بھر دے. یا اللہ سب کی مرادوں کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ سب کی حاجات کو پورا فرما. یا اللہ مرتے وقت کلمے اور ایمان کی دولت عطا فرما. یا اللہ قبر حشر کے عذاب سے بچا. یا اللہ رمضان المبارک آیا ہے، سب کو صحت و تندرستی عطا فرما، زیادہ سے زیادہ اکرام کو توفیق عطا فرما. درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ. یا دستار بھی 12 مہینے کا خدمت گزار ہے، اللہ تعالیٰ اس کی گھرانے میں اس کی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. یا ابو شفیع صاحب جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات. چمکانے والوں کو چمکا، اس کو منور کرنے والوں کو منور فرما، اس کی رونق کو دوبارہ کرنے والوں کے گھروں میں رونق عطا فرما. www.com